إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، سب کی بگڑیاں بنانے والا، پوری کائنات کو اکیلا اکیلا مشکل کشا چلانے والا، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے دین حق دے کر، دین حنیف دے کر، دین اسلام دے کر بھیجا، اور جس کو اللہ پروردگار عالم نے یہ حکم دیا، اور جس پیغمبر کی اللہ نے یہ شان بیان فرمائی کہ یہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آنے والا ہے، چاہے کافر اس بات کو کتنا ہی ناپسند اور برا سمجھنے والے کیوں نہ ہوں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرک ناپسند ہی کریں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رازدان نبوت، رفیق خاص، رفیق یار، محسن اسلام، خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ اور حضرت ابو بکر کی کنیت ابو بکر، اور آپ کے والد بزرگوار کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم الشان اور فقید المثال سیرت آج جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے سلسلے میں جامع مسجد اہل حدیث انصار السنہ اسلامیہ کالونی کے اندر یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چھٹا خطبہ جمعہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مختصر ترین دور خلافت کے اندر بے شمار کارنامے سر انجام دیے، اور اللہ نے جناب ابو بکر سے اپنے دین کا عظیم کام لیا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے گزشتہ خطبات کے اندر ان کے کارنامے، اللہ کے دین کی خاطر ان کی کوششیں، ان کی قربانیاں، یہ ہم پڑھ چکے، سن چکے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہیں، اور تمام امتوں میں سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب امتوں سے اعلیٰ اور افضل، اور پھر اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں اور سابقوں امتوں کے اندر کے مقابلے میں بھی
جناب ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے عظیم ترین امتی اور سب سے عظیم ترین رتبہ اور مقام رکھنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے اپنے دین کا کام لیا، اور ابو بکر نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کیا۔ کسی ملامت گر کی، ملامت کرنے والے کی ملامت گری کی پرواہ نہ کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں میں ایک عظیم ترین کارنامہ قرآن پاک کی تدوین۔ جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں میں سے بہت سارے حفاظ قرآن بھی تھے۔ جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں میں سے بہت سارے مجاہد قرآن مجید کے حافظ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک کے حافظوں کے اس قدر بڑی تعداد میں شہید ہونے پر خدشہ محسوس ہوا، تو جناب عمر نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کی تدوین کا منصوبہ بنایا، اور جناب عمر نے ابو بکر کو یہ مشورہ دیا کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرا لیں۔ اس سے پہلے قرآن پاک حافظوں کے سینے میں موجود تھا، چمڑے کے ٹکڑوں پر موجود تھا، ہڈیوں پر لکھا ہوا موجود تھا، کھجور کی شاخوں پر لکھا ہوا قرآن مجید موجود تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے پر جناب خلیفہ اول امام برحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم کام کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب زید بن ثابت جو کہ کاتب وحی تھے، نبی علیہ السلام پر آنے والی وحی لکھا کرتے تھے، ابو بکر نے جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ اے زید، تو ایک نوجوان اور عقل مند آدمی ہے، اور اس وقت میں تقریباً حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 21 سال تھی، تو ابو بکر نے کہا کہ یہ کام تمہارے ذمے لگایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ ان مختلف جگہوں سے لے کر ایک جگہ میں لکھ کر جمع کر دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اگر حضرت ابو بکر مجھے کسی پہاڑ کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو میرے لیے قرآن مجید کو جمع کرنے سے زیادہ مشکل کام نہ ہوتا۔ زید فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کو کھجور کی ٹہنیوں، پتھر کی سلیٹوں، چمڑے کے ٹکڑوں، اونٹوں کے شانوں کی ہڈیوں اور مسلمانوں کے سینوں میں سے قرآن مجید کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کیا اور جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ توبہ کا آخری حصہ مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملا، جبکہ اس کے سوا یہ ٹکڑا کسی اور کے پاس موجود نہیں تھا۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کو اس وقت اپنے صفحات پر چڑھاتا لکھتا جب تک کہ حفظ کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی سورت لکھے ہونے کے بعد میرے پاس پہنچ نہ جاتی اور مجھے مل نہ جاتی۔ اور یوں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے، زید بن ثابت نے رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر قرآن مجید کو جمع کیا اور ابو بکر کے حوالے کیا۔ ابو بکر کی وفات تک یہ صحیفے حضرت ابو بکر کے پاس رہے، پھر حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد عمر خلیفہ بنے، یہ عمر کے پاس رہے، اور عمر کی شہادت کے بعد یہ صحیفے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے،
اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر اس پر کام ہوا تو پھر وہ حضرت عثمان کے حوالے کیے گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ابو بکر پر رحم فرمائے، ابو بکر ہی ہے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو کتابی صورت میں محفوظ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ذکر قرآن پاک ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت کا یہ اسبابی سبب اللہ نے اس عظیم کام کا فریضہ، اور یہ عظیم کام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکم پر اور ان کی خلافت میں سر انجام پایا، اور پھر اسی طرح اس کے اوپر بعد میں کام ہوتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب زکوٰۃ کے منکروں سے اور جب مرتدوں سے جہاد کرنے سے فارغ ہوئے، اس بیچ میں قرآن پاک کی تدوین کا کام بھی ہو گیا، تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ کافروں کی طرف متوجہ ہوئے، اور جیسے ہی مرتدوں کے خلاف جنگ ختم ہوئی اور جزیرہ عرب کے حالات معمول پر آئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فتوحات کا آغاز کر دیا جس کی طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام اشارہ فرما گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق والوں سے لڑنے کے لیے، ایران والوں سے لڑنے کے لیے، شام والوں سے لڑنے کے لیے جناب ابو بکر نے مختلف لشکر بھیجے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظیم حکمت عملی سے ان تمام کافروں کی طرف مجاہدین کے جہادی دستے روانہ کیے۔ ان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو قیادتیں اور ساتھ میں جہادی اور جنگجو دستے دیے، اور عراق کی طرف، شام کی طرف اور ایران کی طرف مجوسیوں اور عیسائیوں اور اسی طرح عرب جو عیسائی تھے ان سے لڑنے کے لیے جناب ابو بکر نے مختلف جہادی دستے روانہ کیے۔ انہی لشکروں میں سے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تیار کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید ان دنوں یمامہ میں تھے۔ ابو بکر نے خالد بن ولید کو یہ خط لکھا کہ تو عراق پر جنوب کی جانب سے حملہ آور ہو، اور انہیں حکم دیا کہ عراق کی طرف سے پیش قدمی کرو اور عراق میں داخل ہو جاؤ، اور اسی طرح ان لوگوں پر جا کر انہیں اللہ کے دین کی دعوت دو۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ قبول کر لیں تو بہتر، وگرنہ ان کافروں سے جزیہ لو، اور اگر یہ عراقی کافر جزیہ دینے سے بھی انکار کریں اور تو پھر ان سے جنگ کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی تلواروں میں سے تلوار جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ اپنے ساتھ اس جنگ میں کسی کو مجبور نہ کرنا لے جانے پر، اور کوئی بھی شخص جو پہلے مرتد ہوا اسے اپنے ساتھ جہادی دستوں میں شامل نہ کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف فرائض انجام دینے والی جہادی جنگجو ٹیمیں، لشکر اور فوجی دستے حضرت خالد کی مدد کے لیے تیار کرنے شروع کر دیے۔ یعنی ایک طرف تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو اور اسی طرح ایاز بن غنم کو اور دیگر مجاہدوں کو میدان جہاد کی طرف بھیجنا شروع کیا، دوسری طرف وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ میں اور ارد گرد کے قبائل میں لوگوں کو بھیج کر جہاد پر جانے اور جہاد میں شرکت کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔
یعنی نبی علیہ السلام کے صحابہ مختلف کافروں پر مختلف جہتوں سے حملے کر رہے ہیں، اور مدینہ المنورہ ایک جہادی چھاؤنی ہے کہ جہاں سے ابو بکر خطاب کر کر کے صحابہ کو اور دیگر تمام لوگوں کو جہاد پر جانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا لشکر حضرت ایاز بن غنم کی قیادت میں تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ عراق پر شمال مشرقی جانب سے حملہ کر دیں۔ ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ بھی عراق کی طرف پیش قدمی کرو، اور ایاز بن غنم کو حکم دیا کہ آپ بھی عراق پر شمال مشرق سے حملہ کرو، اور پھر اسی طرح ایک خاص مقام پر جا کر دونوں لشکر جا کر آپس میں مل جاؤ۔ اور اسی طرح حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضرت خالد کی روانگی سے قبل آپ کو ایرانیوں کے خلاف جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے عرض کیا کہ مجھے میری قوم کا امیر بنا کر بھیج دیں۔ ابو بکر نے مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی قوم کا امیر بنایا، اور حضرت مثنی یہ بھی عراقی جہاد میں شریک ہوئے، اور اسی طرح پھر دیگر لشکر۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پورے علاقوں سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے مختلف لشکر عراق کی طرف روانہ کیے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ جلد ہی عراق پہنچے، اور اسی طرح حضرت خالد بن ولید کے ساتھ وہ عظیم مجاہدین کے دستے بھی موجود تھے جنہوں نے مرتدوں کے خلاف جہاد کیا تھا، اور ان مرتدین کے خلاف جہاد کرنے والے 2000 مجاہدین کی جماعت حضرت خالد بن ولید کے پاس موجود تھی۔ اسی طرح حضرت خالد نے ربیہ قبائل کے 8000 مجاہدین بھی اپنے ساتھ لیے، اور آپ نے عراق میں موجود 3 کمانڈروں کو بھی خط لکھے کہ جو جہادی لشکر لے کر پہلے ہی موجود تھے، اور اسی طرح حضرت مثنی کا لشکر جو 8000 پر مشتمل تھا، اس طرح اسلامی لشکر 18000 مجاہدین پر جنگجوؤں پر مشتمل ہوا، اور ان تمام لوگوں نے ایک جگہ جمع ہو کر اتفاق کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہاں عراق پر حملہ کرنے سے پہلے ایک سرحدی کمانڈر ہرمز کو دھمکی آمیز خط لکھتے ہیں، اور اس سرحدی کمانڈر کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے، یا اپنی قوم اور اپنی جان کی سلامتی کے لیے معاہدہ کر لو، ہمیں جزیہ دو، بصورت دیگر خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ لیکن نہ یہ کافر ہرمز مسلمان